اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفصیلی واقعہ۔ پیدائش کی خوشخبری۔ سن 8 ہجری کا مدینہ منورہ ایک پرسکون اور نورانی شہر۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ کرام بیٹھے ہیں۔ اسی دوران ایک خوشخبری پھیلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ بیٹا حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیل اللہ کے نام پر تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خوش برہہ لمحہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نرینہ سے خاص محبت تھی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے۔ اس لیے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص مسرت کا باعث بنی۔ والد کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھاتے، پیار سے چومتے اور سمایا کرتے۔ ابراہیم، تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ کے مضافات میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وہاں تشریف لے جاتے، بیٹے کو دیکھتے اور ان کی خیریت معلوم کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھتے، کبھی ان کے ماتھے کو چومتے، کبھی انہیں سینے سے لگا لیتے۔ بچپن کی معصومیت۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ روشن اور آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ ابھی 1.5 سال کے قریب کے تھے، چلنا سیکھ رہے تھے اور معصوم سی باتیں کرنے لگے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خاص نور آ جاتا جب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے۔ بیماری کا آغاز۔ لیکن ایک دن خوشیوں پر جیسے سایہ پڑ گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار نے آ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بیٹے کی بیماری کا غم بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا کی تلقین کی، لیکن دن گزرتے گئے مگر بیماری بڑھتی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحے بیٹے کے قریب رہتے، رات کو ان کے پاس جاگتے اور دن میں صحابہ کے ساتھ کام کے بعد سیدھا گھر آتے۔ مثال کے لمحات۔ ایک دن سورج ڈر رہا تھا، گھر میں خاموشی تھی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فوراً گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو گود میں لیا، ان کے چہرے پر پیار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ آنکھ کا آنسو وہ دل کا غم ہے، مگر ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ چند لمحوں بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سانسیں لیں اور والد کی گود میں ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ نماز جنازہ اور تدفین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بیٹے کو غسل دیا، سفید کفن پہنایا اور صحابہ کو نماز جنازہ قریب بلایا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنازہ پڑھایا گیا اور پھر انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ جب مٹی ڈال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے کھڑے تھے اور چپ چاپ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر زبان پر صبر کے الفاظ تھے۔ سورج گرہن کا واقعہ۔ اسی دن سورج گرہن ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ گرہن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس غلط فہمی کی اصلاح کی اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے۔ جب گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو۔ سبق اور پیغام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانی جذبات رکھتے ہیں۔
مگر صبر کی اعلیٰ مثال پیش کرتے ہیں۔ اولاد کی محبت فطری ہے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ایمان کی علامت ہے۔ غلط عقائد کی اصلاح دین کا اہم فرضیہ ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ شکریہ۔